الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 27ویں سپارے کی تلاوت ہوئی اور اس میں سورہ زاریات کمپلیٹ ہوئی، پھر سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور پھر سورہ حدید کی کچھ آیات۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ کمپلیٹ ختم ہوئی ہیں، اور زاریات کا کچھ حصہ پہلے تھا وہ کمپلیٹ ہوئی، پھر حدید کا کچھ حصہ بھی شامل ہوا اور وہ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں پورا ہوگا۔ مجھ سے پہلے علامہ شکیل صاحب نے درس قرآن کیا، اللہ انہیں برکت سے نوازے۔ انشاءاللہ میں سورہ نجم سے آج کے درس کا آغاز کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کے تابع ہو کر کلام نہیں کرتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے وہ مگر ایک ایسی وحی جو ان کی طرف، یا ایسے پیغام جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اب یہ جو کلام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے بارے میں ہے جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ کر بیان کرتے ہیں، شریعت کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کا روزمرہ کے معمولات میں گفتگو کرنا، کلام کرنا، تبصرہ کرنا، یہ وحی اس پہ نازل نہیں ہوتی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام فرماتے تھے، اور آپ صاحب حکمت تھے، صاحب علم تھے، بڑا نپت اللہ کلام کہ کوئی اس پہ گرفت نہ کر سکے، کوئی ہرٹ نہ ہو، کوئی اس میں غلط بیانی بالکل بھی نہ ہو۔ لیکن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ کر بیان کرتے تھے اور پھر جو شرعی احکام بیان کرتے تھے وہ سب کا سب وحی الہی کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے کچھ بنا کر لے آئے ہیں، اور یہ انتہائی جہالت تھی۔ آپ غور کیجئے کہ جو شخص 40 سال تک ہمارے درمیان رہے اور اس نے کبھی ہاتھ میں کتاب نہ لی ہو، کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، اس نے اہل کتاب کے پاس صحبت اختیار نہ کی ہو، وہ مطلب کہیں دروس کے اندر بیٹھا ہوا نظر نہ آئے، اور پھر وہ ایک 40 سال کے بعد ایسا کلام کرے کہ جس کی نظیر، جس کی مثل لانے سے اس وقت کے بڑے بڑے ماہر فصحاء اور بلغاء عاجز آ جائیں، تو یہ تو زبردست دلیل تھی کہ یہ ان کا اپنا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہے تو تم بھی اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس پر پھر یہ کہنا کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ تو اپنے پاس سے باتیں گھڑ کر لے آئے ہیں، یہ بہت بڑی جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ یا پھر وہی ایک جو ہمارے ہاں روش ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ حق ہے لیکن بس انکار کرنا ہے، تو یوں مطلب ایک ضد کے اندر انکار کرنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو قرآن کہہ کر بیان کرتے تھے تو اپنے پاس سے یا اپنی خواہش کے تابع ہو کر کبھی نہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور جب آپ شرعی احکام بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ جانتے ہیں اس کو وحی خفی کہتے ہیں، یعنی قرآن وحی جلی ہے، جلی مینز واضح، اور وحی اور حدیث وحی خفی ہے، خفی مینز پوشیدہ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہی وحی ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تک پہنچائے۔ فرق یہ ہے کہ جو وحی جلی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی مفہوم اللہ نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے جن الفاظ میں چاہا اس کو بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ اور مفہوم اللہ کی طرف سے، اسے کہتے ہیں قرآن اور وحی جلی۔ اور اگر مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہ جیسے اللہ نے الہام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اور سرکار نے اس شرعی حکم کو بیان کیا، یہ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، لیکن اجازت دی کہ یہ مفہوم ہے، آپ جن بھی الفاظ میں ان کو چاہیں قوم تک پہنچا دیں، وہ بنی حدیث، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ دونوں ہی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمائیں، یا فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن تو فرشتے کے ذریعے آیا، اور حدیثوں کے مضامین جو ہیں وہ کبھی جبریل امین لے کر آئے ہیں اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا گیا ہے، ہیں اللہ کی جانب سے۔ پھر اسی سورہ نجم میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ
ہوا اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کر کے بیان نہ کرو، اپنی ستھرائی بہت زیادہ بیان نہ کرو، وہ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون صاحب تقوی ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے، ویسے تو یہ کفار ایسا کرتے تھے ان کے بارے میں، لیکن بہرحال حکم عام ہے، مسلمانوں کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اپنی جھوٹی تعریفیں خواہ اپنے اندر کچھ اوصاف کر کے بیان کرنا، بھئی ہم تو ہمارا خاندان تو بڑا علمی خاندان ہے، بھئی ہم تو بہت احتیاط کرتے ہیں ہر چیز کے اندر، خواہ اپنے آپ کو بڑا کرنا اور تقوی کی کوئی علامت ان کے اندر موجود نہ ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے فوق سمجھنا، دوسروں سے افضل اور بلند تر سمجھنا، لیکن ہیں صفر۔ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خوب کھانا کھلائیں گے، خوب بچیوں کی شادی کریں گے، اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو علماء سے بھی اوپر مقام لے گئے، لیکن ان کے اپنے اخلاقیات دیکھیں تو انتہائی بد اخلاق، نوکروں کو مارنا پیٹنا، گالیاں بکنا، ایسے حضرات کا اپنے گھر میں ازواج کے ساتھ معاملہ دیکھیں، ان کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، انہیں بالکل جانوروں کی مثل دیکھنا۔ تو یہ مطلب یہ کیا ہے؟ باہر نکل کے اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے اور تقوی نام کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے دعووں سے تم بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون صاحب تقوی ہے۔ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکتی ہے، اور جو پھل سے خالی ہوتی ہے وہی اوپر اکڑتی ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ اپنی ستھرائیاں بیان کرنا، اپنے کمالات بیان کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان صاحب تقوی بنے، پرہیزگار بنے، متقی بنے، گناہوں سے بچے، صغیرہ کبیرہ سے اچھی صحبتیں اختیار کرے، علم دین سیکھے، تو خود اللہ کی بارگاہ میں مقام پائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، واضح فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور یہ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقوی ایک قلبی وصف ہے، جس کو حاصل ہو جائے پھر وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہے، یہ اور ترقی کر جائے تو خلاف مروت کاموں سے بچتا ہے، جو اگرچہ گناہ نہیں لیکن خلاف مروت کاموں سے بچے گا، جیسے بازار میں چلانا، زور زور سے باتیں کرنا، اونچے اونچے قہقہ لگانا، ریڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یہ مروت کے خلاف۔ پھر یہ تقوی اور بڑھتا ہے تو جب بڑھتا ہے تو پھر انسان دنیاوی آلائشوں سے بچ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو عروج ہوتا ہے تو بس اللہ کے ماں سوا پھر وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا۔ یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے جیسے انبیاء علیہم السلام۔ لیکن بہرحال عوامی تقوی یہ ہے کہ کم از کم عوام جو ہے وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ اس دور میں بہت بڑی بات ہے کہ انسان فرض واجب سنت موقدہ پورا کرے، اور حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت سے محفوظ ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے میری کتاب قرب الہی آپ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ وہ اس سلسلے میں بہت ہی آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ تو میرے جو بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، اگر وہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں بھی ہم تو غریبوں کو کھلاتے ہیں، ہم تو افطار کرتے ہیں، ہم نے فلاں کی یہ کی، ہم نے وہ کی، بھئی ہم تو اللہ کا بڑا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ سامنے والوں کو متاثر کریں گے۔ خصوصاً جب کوئی نیا ہم سے ملتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اپنی برتری ظاہر کریں، وہ ہماری ذات سے متاثر ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کچھ دن وہ ہماری صحبت میں رہتا ہے تو بعد میں کہتا ہے ایسے ہیں نہیں، خامخواہ بڑکے ماری، ہم تو بڑے متاثر ہوئے تھے، ایسے ہی ہیں۔ تو اصل یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے پیش نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم میں سے کون صاحب تقوی ہے، تو لہٰذا ہمیں متقی بننا چاہیے، نہ کہ خامخواہ اپنے بارے میں بڑکے مارنا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ قمر شروع ہوئی، اور اس میں رب کریم نے آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب ذکر یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور سمجھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے اس کو سمجھنے کے معنی میں لیا کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو پہلے ہم دونوں چیزوں کو لے لیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما رہا ہے، اگر یاد والا مفہوم لے لیں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ اگر یوں مفہوم لیں تو پھر یہ تو واضح سی بات ہے، قرآن واقعی یاد کرنے کے سلسلے میں اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ ہماری مسلم کمیونٹی کے 5 سال یا 6 سال کے بچے کے سینے میں یہ پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے،
اور بعض بچے تو ماشاءاللہ اتنے کمپیوٹر مائنڈ ہوتے ہیں کہ آپ جہاں سے کوئی آیت شروع کریں اور بولیں آگے سے پڑھو وہ فوراً پڑھ دے گا۔ اتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ والا مفہوم لیں کہ ضرور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو از خود سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ مطلب کوئی بھی ترجمہ قرآن لے کے اس کو سمجھنا شروع کر دیں، کوئی بھی مطلب یہ کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے کسی بھی ترجمہ اور تفسیر کو سامنے رکھ کر قرآن سمجھنے لگ جائیں۔ بلکہ خاص طور پہ ان لوگوں کا رد میں کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں صرف ترجمہ قرآن پڑھ دو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ مجھے بتائیں کہ میتھمیٹک کی کتاب میں سب لکھا ہوتا ہے، کیا بچہ بغیر ٹیچر کے اس کو سمجھ سکتا ہے؟ بڑے بڑے ٹیچر بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے، بعض جگہ پھنس جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی دنیاوی فن کی کتاب دیکھ لیں، جب تک کوئی ٹیچر نہیں ہوگا، اگر انسان ان کو پڑھ بھی لیتا ہے تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں صحیح سمجھاؤں کہ نہیں سمجھاؤں، تو اس کو سیٹسفیکشن کے لیے مکمل ایک اعتماد حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ تو قرآن اتنی وسیع کتاب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ کو 16 سال میں ختم کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے سورہ بقرہ میں وہ لطائف، وہ نکات، وہ راز ہیں کہ وہ صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست صحبت یافتہ ہیں اور زبردست صاحب علم، انہیں 16 سال لگے سورہ بقرہ ختم کرنے میں۔ اب عام آدمی کو آپ کہیں تم قرآن لے کے ترجمہ لے کے بیٹھ جاؤ، سمجھ جاؤ گے، پھر ترجمہ کس کا یہ نہیں پتہ ہوتا۔ ہر ایک اپنے اپنے مطلب یہ کہ چیزیں ڈالے ہوتا ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا صرف اہل سنت کا ترجمہ لیں۔ اور بہترین ترجمہ کنز الایمان بہت اچھا ہے، اگرچہ قدیم اردو میں ہے لیکن اس کے ساتھ حاشیہ خزائن العرفان ہے، ترجمہ پڑھیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ خزائن العرفان سے استفادہ کر لیا کریں۔ میں بھی الحمدللہ ترجمہ قرآن لکھ رہا ہوں، 25 سپارے تو ہو گئے اور تفسیر کا کام بھی جاری ہے۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے اپنی زندگی میں اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ لیکن یہ میں آپ کو سمجھا دوں، گزارش کر دوں، بعد اوقات ٹی وی کے اوپر بھی کوئی بھی مذہبی چینل ہو کیسا بھی ہو، ان میں بعض تفاسیر کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، کتابوں کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے لیں کتاب، یہ بہترین تفسیر ہے، بہترین کتاب ہے۔ کسی بھی مذہبی چینل پر چلنے والا ایڈ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو اس تفسیر مفسر ہے، اس تفسیر کو لکھنے والا ہے یا ان کتابوں کا لکھنے والا ہے، وہ مطلب صحیح اپنا موقف لکھتا ہے، وہ گمراہ ہے نہیں ہے، ہم اس کا بالکل اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں چونکہ یہ مذہبی چینل کے اوپر یہ ایڈ چل رہا ہے تو صحیح ہوگا، نو، یہ ہمارا مشورہ ہے، کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر کے آپ کیجیے گا، یا پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا اس پہ عمل کریں، ورنہ تباہی ہے۔ اتنے غلط تراجم اور اتنے غلط مفاہیم کہ جو آیات بتوں کے لیے نازل ہوئیں ان سے مراد اولیاء اور صحابہ کو لے لیتے ہیں، جو مطلب بتوں کے حق میں نازل ہوئیں ان کے لیے، اور جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ان سے مسلمان مراد لے لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ سمجھیں گے ساری دنیا میں شرک ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہ مشرک پیدا ہو گئے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کیوں ایسے سمجھیں گے؟ غلط مفہوم بیان کرنے والوں کی وجہ سے، اس لیے اس میں تھوڑی سی احتیاط فرمائیے گا۔ پھر سورہ رحمان شروع ہوئی اور بہت ہی پیاری صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو بار بار یاد دلایا اور پھر انہیں نعمتیں بیان کی، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ کفار سے خطاب ہے حقیقتاً کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں اتنی نعمتیں تمہارے رب نے عطا فرمائی، اور جب کوئی منعم ہوتا ہے، نعمت عطا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اولین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پہ ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں۔ یہ اللہ نے بار بار بیان فرمایا۔ اس کی آیت نمبر 46 میں بڑی معروف آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی 2 جنتوں سے مراد 2 بڑے بڑے باغات، یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ ملاوٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے سوچا جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیسے جواب دوں گا؟ یہ کہ اتنے لوگوں کو ملاوٹ زدہ چیز دھوکہ دے کے میں بیچ دوں گا، یہ سارے کے سارے بروز قیامت کھڑے ہوں گے، لاؤ بھائی تم نے پیسہ ہم سے کمایا تھا، حساب دو، اب یہ نیکی لے جائے گا، وہ نیکی لے جائے گا، وہ نیکی لے جائے گا، وہ نیکی لے جائے گا۔
بس ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اس سمجھانے کے لیے. سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار صحابہ کو جہاد پہ بھیجتے تھے، تو اب پیچھے گھر والوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، بعض لوگ نہیں جا پاتے تھے، تو وہ جانے والا کسی مسلمان بھائی کو اپنے گھر پہ نگہبان بنا کے جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک لیڈر تھے، آپ نے سمجھایا کہ اگر کوئی مجاہد گیا ہے اور اس نے کسی بھائی کو اپنے گھر والوں پر نگہبان مقرر کیا تو وہ اس کے گھر والوں سے خیانت نہ کرے، کوئی گڑبڑ وغیرہ نہ کرے، ورنہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کی تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو اور اس نگہبان شخص کو کھڑا کرے گا اور حکم فرمائے گا کہ تو اس کی نیکیاں لے لے. پھر سرکار نے فرمایا بتاؤ کہ کیا وہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ چھوڑے گا؟ تو اب یہ میں جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، جھوٹ کرنے والے ہیں، اگر اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ہمیں ڈرنا چاہیے. نہ صرف گناہ سے بچیں گے، انعام بھی 2 جنتوں کا ملے گا. ایسے تنہائی کے اندر گناہ کرنے والے، بعض جوائنٹ فیملی کے اندر ہوتے ہیں، ریلیشن قائم ہو جاتا ہے، کسی کا بھابھی کے ساتھ، کسی کا سالی کے ساتھ، کسی کا فلاں کے ساتھ، اور کسی کا چچی کے ساتھ، کسی کا، اور معذاللہ ایسے ایسے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اب یہ جو گناہ کر رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. شک اس لیے نہیں پڑ رہا، جوائنٹ فیملی سب ایک کمرے میں جا رہا ہے، کوئی یہاں کسی کی ڈیوٹی ہے وہ نہیں ہے، آپ گھر کے اندر ہیں. گناہ کرنا بہت آج کل آسان ہو گیا ہے، ویڈیو چیٹ، آڈیو وغیرہ دیگر چیزیں. لیکن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تنہائی کے اندر جب کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو مجھے بھی خوف کرنا چاہیے، آپ کو بھی خوف کرنا چاہیے. اور اس آیت کو اگر ذہن میں رکھ لیں تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے. تو بس اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس خیال کے پیش نظر کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، تو پھر ہمارے لیے انعام ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست انعام عطا فرمائے گا. ایک آیت ہے 79 سورہ واقعہ کی، لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ چھوئیں اسے مگر پاک لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عظیم کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں. اب پاک 2 طرح کی پاکی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقیہ سے پاکی، مثلا ہاتھ پہ کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو، اور ایک نجاست حکمیہ سے پاکی، مثلا انسان بے وضو نہ ہو، حالت حیض میں کوئی بہن نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو، اسی طرح حالت جنابت میں نہ ہو. تو جو جنبی نہ ہو، کوئی ہماری بہن حائضہ یا نفاس میں مبتلا، حائضہ نہ ہو، نفاس میں مبتلا نہ ہو، اور باوضو بھی ہوں، تو ہم کہیں گے بھئی بالکل پاک ہیں، نجاست، انہیں طہارت حکمیہ حاصل ہے. اور جسم بھی صاف ستھرا ہے، ہاتھ بھی صاف ستھرے، تو طہارت حقیقیہ بھی حاصل ہے. تو بس یہاں پر چونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو ہم پاک سے وہ مراد لیں گے جو تمام پاکیوں کا احاطہ کرے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ظاہر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں ایک آدمی بے وضو ہے اور جنبی بھی نہیں ہے، لیکن ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے، اب وہ اس کو چھوئے تو یہ تو اس کا مطلب ہے ناپاک ہاتھوں سے چھو رہا ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی. اسی طرح ہاتھ بالکل صاف ستھرے، جسم صاف ستھرا ہے، لیکن حالت جنابت میں ہے، نہیں چھو سکتا آیات کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی نجاست میں مبتلا ہے جو نظر تو نہیں آ رہی، جس کو نجاست حکمیہ میں نے کہا، تو پھر بھی منع ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں. اب اس میں ایک جو کرنٹ ایشو ہے کہ جی جو موبائل کے اوپر یا ٹیبلٹ وغیرہ کے اندر قرآن عظیم ہوتا ہے، اسکرین کو بلا وضو چھو کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم تو اس کی اجازت دیتے ہیں. کچھ علماء منع بھی کرتے ہیں، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. کچھ حضرات اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگایا جائے. تو ہم فقیر یہ عرض کرتے ہیں بالکل ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ تقویٰ صرف اس قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے ہی ملحوظ نہ رکھا جائے. تقویٰ پھر یہ بھی ہے کہ اس سے پکچر نہ کھینچی جائے، کیونکہ بہت سارے ہمارے علماء ایسے ہیں جو ڈیجیٹل کیمرے سے یا موبائل وغیرہ کی پکچر کو بھی وہ اسی پکچر کے مطابق سمجھتے ہیں. جیسے آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں یا آپ پازیٹیو بنا لیتے ہیں بلا ضرورت، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے، اور بعض اس کو جائز کہتے ہیں. اور جب جائز اور ناجائز 2 طرح کے معاملہ آئیں تو جو صاحب تقویٰ ہیں انہیں تو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے پھر چینل میں آنا بھی غلط ہوگا، کیمرے کے سامنے آنا غلط ہونا چاہیے. تقوی کا تقاضا یہ ہے. موبائل سے اپنی پکچر بنا لینا، موبائل پہ مطلب اپنی پکچر رکھنا، یہ سب ناجائز ہونا چاہیے.
کیونکہ تقوی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں، چونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں اور عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں، ہمارے پیش نظر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا مسئلہ بیان نہ کریں کہ جس میں ایک تو لوگ آزمائش میں آئیں، اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کے دور کے ہم معاصر علماء ڈیمیج ہو جائیں۔ جب ایک عالم یہ کہے کہ اس کو ٹچ کر کے پڑھنا جائز ہے، میں یہ کہتا ہوں، مطلب دوسرا شخص یہ کہتا ہے نہیں تقوی کے خلاف ہے، لازم سی بات ہے کہ جس نے اجازت دی ہے اس کا مطلب ہے وہ تقوی سے خالی ہے، وہ تقوی اختیار نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح ایک شخص کی ویلیو بنتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے زوال عزت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کی ایک کے نگاہوں میں ایک کے لیے وقار پیدا ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تحقیر پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف تقوی کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف خود تقوی کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر جو ہم کر رہے تھے اگر دوسرا کوئی کرے، کہ مثال کے طور پر اگر وہ جیسے اب میں نے کوئی بات دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کی، تو بہت سے ہمیں ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں کہ جب ہم کسی برائی کی نشاندہی کرتے ہیں یا خرابی کی تو پھر ہمیں الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ سے کچھ علماء ڈیمیج ہو رہے ہیں، اب اگر میں ایسے دفاع کروں کہ جو ڈیمیج کر رہا ہے وہ ڈیمیج ہونے لگے، تو پھر میرے خیال میں دونوں ہی برابر کے شریک ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اس کے بڑے دلائل ہیں ہمارے پاس۔ خود میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دور شبہات میں پڑھنے کا نہیں ہے، یہ تقوی کا دور نہیں ہے، یہ فتوے کا ہے۔ بس لوگ فتوے پہ عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں اگر کوئی صاحب تقوی ہے، وہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنی ذات تک محدود رکھے، دوسروں پہ مسلط نہ کرے۔ اس طریقے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیگر علماء کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے کویسچن ہوا کہ ایک عالم دین ہے، ان کے جب لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، چومنے نہیں دیتے، یعنی وہی تقوی کہ بھی میرے ہاتھ چومیں گے، خود پسندی پیدا ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس علاقے میں دیگر علماء کے ہاتھ چومے جا رہے ہوں تو اس کا ہاتھ کھینچنا مکروہ ہے، کیونکہ جو لوگوں میں عادت قائم ہے اس سے پیچھے ہٹنا یہ کراہت کا باعث ہوتا ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ایک آدمی ہاتھ کھینچے گا، دوسرا عالم ہاتھ بڑھا کے ہاتھ چوما رہا ہے یا پیر صاحب کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، لوگ فوراً فیصلہ کریں گے وہ بڑے متقی ہیں، ان میں اتنا تقوی نہیں ہے، جبکہ آپ کا ہاتھ کھینچنا کوئی لازم کوئی تھا۔ تو جو عادت قائم ہو جاتی ہے، جو چیز معروف ہوتی ہے، اس سے باہر نکلنا باعث کراہت ہوتا ہے، کیونکہ ایک کی عزت بنتی ہے تو چار کی عزت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ بالکل اسکرین پر آپ بلا جھجک ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں نقش ایسا بنتا ہی نہیں جیسے یہ قرآن عظیم کے اندر ہوتا ہے، اسکرین کے اوپر ہاتھ ہے آپ کا، اس لیے بہرحال لیکن جو بھی مطلب اپنا اپنا موقف ہوتا ہے۔ میں نے صرف اس لیے وضاحت کی کہ ہم بہت سی چیزوں میں خود تقوی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں تقوی اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، اس سے ایک صحیح امیج قائم نہیں ہوتا۔ جو اس میں رعایت والے فتوے پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بینکوں کے اندر پیسہ سب کا رکھا ہوا ہے، بڑی بڑی تنظیموں کے، ویلفیئر والوں کے، پیر حضرات کے، علماء کے، سب کا پیسہ بینک کے اندر۔ سب جانتے ہیں کہ بینک کا پیسہ سودی رولنگ میں چل رہا ہے، تو فتویٰ تو اس پر ہے کہ بھئی چونکہ گھر میں لٹنے کا اندیشہ ہے آپ رکھ سکتے ہیں، یہ فتویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اس سودی نظام کو چلانے میں آپ اپنا اربوں روپیہ لگا رہے ہیں تو بروز قیامت آپ کی گرفت ہوگی، اور ہونی چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا سودی نظام چلا رہے ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اپنا پیسہ باہر نکالیں، کیسے بھی رکھیں، اپنے پاس رکھیں، بینک میں نہ رکھیں۔ تو اب یہ اسی طریقے سے ایک فلیٹ کے اندر آپ رہتے ہیں، جو ٹینکی میں پانی چڑھایا جاتا ہے وہ تمام فلیٹ والوں کے لیے برابر ہوتا ہے، کیونکہ سب مینٹیننس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اگر زیادہ استعمال کر لیا، دوسرا سو رہا ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، نہا رہا ہے، پورا گھر نہا لیا آپ نے اور آدھی ٹینکی خالی کر دی، بتائیے آپ نے زیادہ پانی استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا حق کتنے پانی پر تھا اور آپ نے زیادہ پانی استعمال کر لیا۔ تو اب جو تقوی پہ عمل کرے تو پھر تقوی یہ ہے کہ پھر آپ اتنا ہی پہلے پانی ٹینکی کا حساب کریں، پھر اس کو ڈیوائیڈ کریں تمام فلیٹ میں، اپنا حساب کریں کتنی بالٹی ہماری بنتی ہیں، پھر جب آپ استعمال کریں اتنی بالٹی استعمال کریں، اس سے زائد استعمال کریں گے تو ایک قطرہ بھی آپ کا استعمال کرنا یہ دوسرے کا حق ضبط کرنا ہے اور آپ قابل گرفت ہو جائیں گے۔ بہرحال ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، ورنہ میں 50 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میری کتاب قرب الہی لیجئے گا، اس کو آپ پڑھیں، اس کا ایک چیپٹر ہے اسی موضوع کے اوپر، اس میں یعنی یہ چیز ڈالی ہے، وہ ضرور پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
آخری بس 2 آیات لے لیتے ہیں. ایک سورہ حدید کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اسے 2 گنا کر دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر کریم ہے، یعنی بہت ہی اچھا عزت والا بدلہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ سارا مال تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ اس کو قرض سے تعبیر کر رہا ہے، اور اس لیے کر رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ کسی کو دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا گویا کہ آپ نے ایک اللہ کو قرض دیا، اور قرض لوٹایا جاتا ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں اگر ہم 1 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں اور ہم 2 لاکھ کا مطالبہ کریں، سود بنے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی طے کر رہا ہے مجھے دو گے ڈبل دوں گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس میں تو ایسی کوئی خرابی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے عام آدمی کو قرضہ دے کے زیادہ لیں تو سود، یعنی اگر طے کر کے لیں تو، اور اللہ تعالیٰ طے کر کے بھی زیادہ دے تو اس میں کوئی خرابی نہیں. تو بہت بہتر ہے کہ پھر اللہ کو قرضہ دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھائے. تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. آپ عالم بنائیں، مفتی بنائیں، طالب علموں کو دینی کتابیں لے کر دیں، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں، ادارے بن رہے ہیں، اکیڈمیز بن رہی ہوں اگر علم دین کے سلسلے میں، اس میں آپ تعاون کریں تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. اسی کی آیت نمبر 21 ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت اختیار کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، و جنتن، اور ایسی جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی لمبائی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین کی لمبائی چوڑائی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ میں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو. مغفرت کا مطلب گناہوں کی بخشش. گناہوں کی بخشش کی طرف بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے بڑھیں؟ کیا حرام کھا کے، نمازیں قضا کر کے، روزے جان بوجھ کر چھوڑ کر، بیویوں پہ ظلم کر کے، شوہروں سے بدتمیزیاں کر کے، لوگوں کے مال کھا کے، وراثتیں دبا کر، فحش چیزیں دیکھ کر، فحش باتیں سن کر، فحش باتیں پڑھ کر اس طرح ہمیں مغفرت حاصل ہوگی؟ یقیناً نہیں. آپ سب سمجھدار ہیں، علم دین سب سے پہلے سیکھنا ہوگا، اس کے تقاضے کے مطابق اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوگا، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال اختیار کریں، پھر ہمارے جو متعلقین جو ہمارے ماتحت ہیں انہیں نیکی کا حکم دیں، انہیں دین سکھائیں، انہیں برائی سے روکیں، تب کہیں جا کر یہ مغفرت کی طرف بڑھنا ہوگا. اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے گا. اور حکم ہے کہ جنت کی طرف بڑھیں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کی مثل ہے. اب اندازہ کریں زمین کی چوڑائی کتنی ہے؟ چلیں 13,000 کلومیٹر اگر اپنی زمین لے لیں، 13,000 کلومیٹر، یہ تو چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن آسمان، سائنسدان حیران ہیں آسمان کی وسعتیں، گلیکسیز کتنی ہیں انہیں پتہ نہیں چل رہا. ہماری یہ ملکی وے ہے، گلیکسی ہے، ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں اس میں، تو ایک کلسٹر بنتا ہے. پھر ان کا گمان یہ ہے کہ لاکھوں کلسٹر ہیں جن سے ایک یونیورس بنتی ہے. پھر گمان یہ ہے کہ لاکھوں یونیورس ہیں جن سے پھر اور معاملات آگے کے چلتے ہیں. تو پھر سپر کلسٹر ہے، پھر یونیورس، سپر یونیورس، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ، اور ان کی تحقیق کے مطابق یہ پھیلتا جا رہا ہے، آسمان مسلسل پھیلتا جا رہا ہے. اس کی وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سورج جو ہے اس کا 14 لاکھ کلومیٹر ہے، اس کا ڈائیمیٹر 14 لاکھ کلومیٹر. ہماری زمین 13,000 کلومیٹر. کہاں 13,000 کہاں 14 لاکھ. اور سورج سے بڑا جو سیارہ ہے وہ اربوں کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اربوں کلومیٹر. یہ تو چند ہیں جو سامنے آ گئے ہیں، دوربین سے دیکھ لیے گئے ہیں. باقی اس کائنات، خاموش کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے، تو کتنی وسعت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جنت کی طرف جاؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی مثل ہے. تو اتنی بڑی جنت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی سی عارضی زندگی کے لیے ہم کیسے پاگل ہو کر دولت جمع کر رہے ہیں. اگر رزق حلال سے بھی جمع کر رہے ہیں تو بعد وقت اتنی مشغولیت ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے نیک اعمال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اور پھر کرنا کیا ہے؟ سارا چھوڑ کے چلے جانا ہے.
پھر وہ آپ کے بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی چھوڑنے کے لیے جمع کریں گے، کیونکہ وہی درس آپ نے ان کو دیا ہے۔ پھر ان سے اگلی نسل کیا کرے گی؟ وہ بھی چھوڑنے کے لیے جمع کریں گے۔ جب آپ جمع کرتے ہیں اس کا حساب آخرت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ لینا چاہے اتنا جمع کر لیا، اب حساب اس کا دے دیں آخرت میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خرچ کریں، اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ جنت حاصل ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک گزارش ہماری یہ ہے کہ الحمدللہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کئی سالوں سے کام کر رہی ہے اور آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی ہم سے تعاون بھی کرتے ہیں، بہنیں تعاون کرتی ہیں۔ ہر سال الحمدللہ بہت سے عالم اور عالمات، مفتی اور مفتیات نکلتے ہیں، لیکن ہم اس کا اب دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک بڑی جگہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا ارادہ ہمارے کراچی میں سپر ہائی وے کی طرف جانے کا ہے۔ اچھا، پنجاب سائڈ سے کافی ہمیں آفرز ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، اکیڈمی قائم کریں، ہم آپ کو سب سپورٹ کریں گے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ میرے لیے وہاں جانا، اسٹوڈیو یہاں ہے، پھر فیملی یہاں ہے، دیگر معاملات ہیں، تو ہم کراچی میں سب سے پہلے ایک مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا فیوچر پلان یہ ہے کہ پھر ہم اس انداز سے تعلیم دیں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ دیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ہر شہر میں ہماری شاخ قائم ہوگی۔ اور میری بہت اچھی فیوچر پلاننگ ہے اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور استقامت دے، زندگی عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، اور اس کی تائید غیبی میرے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ ہم بڑا کام کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے کراچی کے اندر بڑی جگہ اس کے پاس ہو، وہ ہمیں پرچیز کرنا چاہے کچھ رعایت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، تو ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے، جنت ہیں آپ کے لیے، اتنا بڑا کام ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں مالی لحاظ سے ڈونیشنز وغیرہ دیتے ہیں اور مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ذہن بنا کے رکھیں، انشاءاللہ جیسی ہم کوئی زمین کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور اس میں دیر جو ہوتی ہے وہ ہماری سستی کی وجہ سے نہیں، ہمارے یہاں چیٹنگ بہت زیادہ ہے۔ جس زمین پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں، بڑی زمین، اس کے 5-6 مالکان نکل آتے ہیں۔ اب یہ تک نہیں پتہ چلتا بعض اوقات کہ اصل کاغذ کس کے پاس ہے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے تو بہرحال دوسرا بھی دعوے دار ہے، جب تک آپ اسے پیسہ نہیں دیں گے آپ کو زمین حاصل نہیں ہو سکتی۔ انہی مشکلات کی بنا پر ہم اتنے عرصے تک زمین حاصل نہیں کر سکیں۔ اس سلسلے میں بھی کوئی ہمارے ساتھ تعاون کر سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ میرے ساتھ تعاون نہیں ہوگا، آپ کا اپنے ساتھ تعاون ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا میں دیکھیں کام کرنے والے ویسے بہت کم ہیں۔ آج میری کچھ عمر باقی رہ گئی ہے، کیونکہ جو اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، آزاد جوان ہوں، اور آدمی کا ایک دائرہ اثر بھی اس کا ہوتا ہے۔ ہم پورے ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، 18 سال ہو گئے میرے احکام شریعت پروگرام کو، تو یقینی سی بات ہے کہ بہت ساری فیملیز ہمیں جانتی ہیں، باہر کے بہت لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہاسٹل نہیں ہے، تو ہمیں پرابلم ہوتی ہیں، اور بہت سارا ہم کام کر سکتے ہیں بچیوں میں خاص طور پر۔ اہل سنت میں عورتوں میں کیا کام ہے مجھے بتائیے؟ کوئی ہے آپ کی کوئی خاتون لیڈر جو عورتوں کو لیڈ کرے اور وہ عورتوں کو اپنے پیچھے لے کر چلے علماء کی گائیڈ لائن کے ساتھ؟ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہمارا فیوچر پلان ہے، ہم اس میں کام کر رہے ہیں کہ ہماری خواتین کو خود لیڈ کریں اور بہترین قسم کے لیڈر ہوں، جیسے میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواتین کے لیے رول ماڈل تھے زبردست۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہدہ صحابیہ ہیں، مفتیاں ہیں۔ سیدہ عائشہ بڑی مفتیہ صحابیہ گزری ہیں اور میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ بڑا کام کریں دین کا، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی میں نے آیت بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی، یہ بہترین قرض کا ذریعہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر غور و تفکر فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، تیری عطا، تیرے کرم، تیرے فضل سے درس میں شریک ہوئے اور اب دعا میں شریک ہیں۔ مالک مولا، جب یہاں تک پہنچا دیا ہے، ایک بندہ تیری عطا سے گویا کہ تیرے در پر حاضر ہو گیا ہے، تو سائل کو مایوس نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جو ہم نے چھپ کر کیے،
جو ہم نے بے تکلف دوستوں کے درمیان کیے، جو اعلانیہ طور پہ کیے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ اے مالک مولا، جیسے گناہوں پر توبہ کا تقاضا ہے، ہر گناہ پر ویسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کے لیے آخرت کا راستہ بے حد آسان کر دے۔ اے مالک مولا، ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بھائی بہن نمازوں میں سستی کرتے ہیں انہیں ہمت عطا فرما، پانچوں نمازیں پورے وقت پر ادا کرنے، اور مردوں کو اگر کوئی صحیح عذر نہیں ہے تو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر میں ہر شخص کو نمازی بنا دے۔ کاش رمضان کے علاوہ بھی ہم اپنے گھر والوں کو بڑے پیار اور محبت سے فجر میں بھی اٹھائیں، باقی تمام نمازوں کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی طور پر آج ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں کہ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، ان بہنوں کے لیے خاص طور پر جن کے شوہر غیر عورتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کر رہے، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے، ان شوہروں کے لیے خاص طور پہ دعا کریں جو شراب کے کاروبار کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اور خواتین ان کو منع کرتی ہیں لیکن وہ باز نہیں آتے تو بیچاری وہ سخت پریشان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس اولاد کو ہدایت عطا فرمائے جو ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہی ہے، جو بے راہ روی کی طرف چلی گئی ہے، بعض گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ماں باپ سے دوبارہ ملا دے، ماں باپ کی کا احترام اور ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو مالی لحاظ سے پریشانی کا شکار ہیں انہیں ان پریشانیوں سے باہر نکال دے، جو جاب لیس ہو چکے ہیں خاص طور پہ کورونا کی وجہ سے یا لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو باعزت نوکریاں عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، یہ تمام دعائیں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ خاص طور پہ دعا فرمائیں جو ہمارے بھائی بہن ہمیں دین کے کام میں آسانیاں فراہم کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو بہنیں ہمیں ڈونیٹ کرتی ہیں، مالک مولا ان کے سہاگ کو سلامت رکھ، ان کے جوڑوں کو سلامت رکھ، آپس میں پیار محبت کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا کے رکھ، کنوارے پن میں بھی، شادی کے بعد بھی، خصوصاً بیٹوں کو اپنے ماں باپ کا احترام قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ان میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما دے، جو ان کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور ہمت عطا فرما۔ جو اگر یہ تیمارداری پر مقرر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی اور توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، اور اس پہ اجر عظیم عطا فرما۔ ان میں سے جن پہ قرضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض دور فرما دے، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو بے اولاد ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پو صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔